الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ صدر باوقار حضرات اساتذہ اکرام اور ہم نشینان بزم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کسی قوم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ صحیح شعور سے خالی ہو۔ ایک ایسی قوم جو ہر طرح کی صلاحیتیں رکھتی ہو اور دینی اور دنیاوی دولتوں سے مالا مال ہو، لیکن اس کو نیک و بد کی تمیز نہ ہو، وہ اپنے دوست اور دشمن کو نہ پہچانتی ہو، پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی اس میں صلاحیت نہ ہو، اپنے رہنماؤں اور قائدین کا احتساب کرنے کی اور قومی مجرموں کو سزا دینے کی اس میں جرأت نہ ہو، وہ خود غرض رہنماؤں کی چرب زبانی اور شیریں کلامی سے مسحور ہو جاتی ہو اور ہر مرتبہ ایک نیا دھوکہ کھانے کے لیے تیار رہتی ہو۔ وہ قوم اپنی تمام دینی ترقیات اور دنیاوی سرفرازیوں کے ساتھ قابل اعتماد نہیں، وہ پیشاور اور خود غرض رہنماؤں اور منافق قائدین کا کھلونا بن جاتی ہے۔ مسلم ممالک کے متعلق اگر ہم یہ کہنے سے احتیاط کریں کہ وہ بیداری اور شعور سے بالکل محروم ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان کا شعور بہت کمزور ہے، وہ بیداری کی ابتدائی منزل میں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیر خواہ اور بدخواہ کے ساتھ ان کا معاملہ تقریباً یکساں ہے، بلکہ بعض اوقات بدخواہ اور غیر مخلص اشخاص مسلمانوں میں زیادہ ہر دن عزیز اور معتمد بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن سانپ کے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن مسلمان ممالک کے باشندے ہزار بار ڈسے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غالب قوموں اور خود غرض رہنماؤں کا بازیچۂ اطفال بنے ہوئے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان کا رخ ہر طرف موڑا جا سکتا ہے۔ حکومتیں ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرتی رہتی ہے اور جس طرف چاہتی ہے ایک لاٹھی سے ہانک لے جاتی ہے۔ اس کے برخلاف مغربی قومیں اپنے روحانی اور اخلاقی افلاس اور تمام خرابیوں کے باوجود شہری اور سیاسی شعور کی مالک ہیں۔ وہ سیاسی بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں اور مخلص منافق اہل و نااہل کے فرق کو جانتے ہیں۔ وہ اپنی قیادت ایسوں کے سپرد نہیں کرتے جو نااہل، ضعیف اور خائن ہے، وہ اپنے معاملات کسی کو سپرد کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے اور احتیاط کے ساتھ، اور جس مرحلے پر بھی ان کی نااہلی یا خیانت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ ان کو اپنے منصب سے سبکدوش کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ ایک ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو ان سے زیادہ اہلیت کے مالک اور موقع کے مناسب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں سیاسی پیشاوروں اور نااہل اور خائن رہنماؤں سے محفوظ ہے۔ ان کے سیاسی رہنما اور ان کے نمائندے بھی محتاط اور امانت دار بننے پر مجبور ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، عالم اسلام کی ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ امت کے مختلف طبقات اور عوام میں صحیح شعور پیدا کیا جائے اور جمہور کی عقلی، مدنی اور سیاسی تربیت کی جائے۔ اسلام اگرچہ ایک آسمانی مذہب ہے، اس کی بنیاد وحی و نبوت پر ہے، لیکن اس نے بھی اپنے ماننے والوں میں ایک خاص شعور پیدا کیا جو شعور کی تمام اقسام میں زیادہ مکمل، زیادہ وسیع اور کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس اسلامی شعور کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ ظلم ایک کبھی شے، دینی اور اخلاقی جرم ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں۔ وہ اس بات پر ایمان لا چکے تھے کہ مسلمان کو ہر شخص کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا اور ان کے خمیر میں داخل ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ سنتے ہیں
کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم، تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کے عقیدے اور اس فکر و فہم سے ٹکرایا جو آپ ہی کی تعلیمات و تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس سے ان کے اسلامی شعور پر ایک تالی ضرب لگی، وہ اپنی اس تکلیف کو چھپا نہ سکے اور انہوں نے استعجاب کے ساتھ پوچھا کہ ہم مظلوم کی تو مدد کریں لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کی شرح فرمائی کہ ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اس کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ یہ سنتے ہی گرہ کھل گئی اور ان کے اسلامی ذہن نے اس ارشاد کو اس طرح قبول کر لیا جیسے ایک جانی بوجھی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی شعور کی نزاکت اور اسلامی ذکاوت حس کی واضح مثال ہے۔ اسی اسلامی شعور اور اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام کسی غلط کام اور کسی ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، خواہ اس کا صدور خلیفہ وقت سے کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر پورا جوڑا ہے، جوڑا 2 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنتے نہیں؟ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہم کو تو ایک ایک کپڑا تقسیم کیا ہے اور تم پورے جوڑے میں ملبوس ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجرت مت کرو۔ پھر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو آواز دیتے ہیں، پہلی آواز پر کوئی جواب نہیں ملتا، پھر فرماتے ہیں اے عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کپڑے کی تہبند باندھ رکھی ہے یہ تمہارا ہی کپڑا ہے؟ وہ اس بات میں جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں امیر المؤمنین، اب فرمائیے ہم سب سنیں گے۔ دانشوران بزم، آج امت مسلمہ میں اسی اسلامی شعور کا فقدان ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اسی کا رونا رویا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج عالم اسلام کی اگر کوئی بہت بڑی خدمت بن سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میں صحیح شعور پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ شعور پیدا نہ ہو کوئی قوم و ملت فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ آخر میں علامہ اقبال ہی کے دعائیہ اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادییں فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔